عشق کے میدان میں آ اور اپنے محبوب پر اپنی جان خوشی سے فدا کر دے تاکہ تجھے ہر وقت ایک نئی زندگی، نئی جان عطا ہو۔ اے باہو، اگرچہ عشق حق کی چھت بہت بلند ہے مگر اس میں اللہ ہے، مگر اس میں اللہ ذات اس کی سیڑھی ہے جو صاحب تصور کو ہر مکان بے نشان اور لا مکان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تک ضرور پہنچاتی ہے۔ جن عاشقوں نے وصل حاصل کر لیا وہ مرتے نہیں بلکہ بقا باللہ ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج ایک اور کتاب تذکرہ سلطانی کو مکمل کیا اور اس کتاب کا آخری موضوع عشق، اس کا دوسرا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ عشق کیا ہے، عشق کرتا کیا ہے، عشق کی اقسام کتنی ہیں، عشق نفسانی، عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کلید التوحید کلاں صفحہ نمبر 61، جس کسی کا مرشد نہیں وہ حرص و ہوا کا منبع ہے، اور کامل مرشد طالب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ مرشد کامل کی نگاہ توجہ سے بندہ عشق مجازی کے محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ عشق مجازی یعنی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جب بندہ اپنے آپ کو مٹا دے یعنی فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خصوصی مہربانی سے عاشق مجازی پر شفقت فرما دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیدار بخش کلاں میں صفحہ نمبر 36 پر فرماتے ہیں، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، وہ جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا محب بن گیا، اور جو میرا محب بن گیا وہ میرا عاشق ہو گیا۔ جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور میں جسے قتل کرتا ہوں اس کی دیت یعنی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، اور میں وہ دیت اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت ذات یعنی ذات باری تعالیٰ اللہ رب العالمین سے ہونے والے عشق کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے۔ عشق حقیقی کے معنی کے حوالے سے غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ غوث اعظم صفحہ نمبر 213 پر فرماتے ہیں، میں نے پروردگار کو دیکھا، وہ لوگوں کی سمجھ سے اونچا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ عشق کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا کہ اے غوث، میرے ساتھ زندہ رہ اور اپنے دل کو بچائے رکھ میرے غیر سے۔ عشق حقیقی کے بارے میں سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، طرفۃ العین صفحہ نمبر 24، عشق و توحید وہ ہے کہ جب وہ وجود پر موکل ہو جائے تو وجود میں ما سوا اللہ کچھ باقی نہ رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان عین الفقر صفحہ نمبر 93 پر درج ہے، عاشقوں کو زہد و تقوی اور خلوت کچھ درکار نہیں، عشق وحدت کے غم کے ساتھ واسطہ ہونا چاہیے جو ہر ایک منزل پر پہنچاتا ہے۔ عام طور پر لوگ لفظ عشق کے معنی آسان سمجھتے ہیں، مگر لفظ عشق، خاص طور پر عشق حقیقی کے معنی انسانی سوچ و فکر کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کے بارے میں فرمان ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیدار بخش کلاں صفحہ نمبر 84 پر یوں فرماتے ہیں، عشق وہ آگ ہے جب وہ محب کے دل میں داخل ہوتی ہے
تو وہ محبوب کے سوا ہر چیز کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ عشق حقیقی کے آگ ہونے کے بارے میں سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین عین الفقر صفحہ نمبر 37، 128 اور 134 پر کچھ اس طرح ہیں: اے باہو، دیو زادہ نفس کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں کہ اسے عشق کی آگ میں اس قدر جلا کہ یہ مسخر ہو جائے۔ سوز عشق کی تیز آگ سے ذاکروں کا دل دیگ کی طرح ابلنے لگتا ہے، اور شب و روز ذاکروں کے بدن میں کبھی گرمی جوش مارتی ہے اور کبھی اس سے ٹھنڈک اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ میں عشق الہی کی آگ میں جل جل کر اس طرح منظلم ہو گیا ہوں کہ دوزخ کے دل نے بھی میرے دل سے آگ مستعار لی ہے۔ عشق حقیقی انسان کی سب سے اعلیٰ و عرفہ منزل ہے۔ جس ہستی کو عشق حقیقی حاصل ہو، اس کی ذات باری تعالیٰ سے قرابت ہو جاتی ہے۔ عاشق حقیقی کو جنت و دوزخ کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے دیدار ذات سے جو لذت و سکون میسر آتا ہے، اس کے مقابلہ میں جنت کا مقام کم تر معلوم ہوتا ہے۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر صفحہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں: میں حقیقی عاشق ہوں اور ذات حقیقی میں مستغرق ہوں، اور فنا فی اللہ ہو کر یار کے ساتھ یک وجود ہو گیا ہوں۔ عشق حقیقی کا جس طرح مقام بلند ہے، اسی طرح اس کی اہمیت بھی عظیم تر ہے۔ انسان کو دنیا کے چکر سے نکل کر اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، وگرنہ انتہائی گھاٹے میں رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ خرد صفحہ نمبر 16 پر فرماتے ہیں: جس دل میں عشق کی آگ نہیں جلی، اس پر دوزخ کی آگ جلے گی۔ عشق حقیقی کی سعادت ان ہستیوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں ذات باری تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرما کر انہیں خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ جس ہستی کو ذات باری تعالیٰ خاص مقام عطا فرمانا چاہے، اس کے قلب میں اپنے عشق کی شمع روشن فرما دیتا ہے، اور وہ اس عشق کے ذریعے کمال مرتبہ پر براجمان ہو جاتی ہے۔ اس پر ہزاروں اسرار نازل ہوتے ہیں۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر صفحہ نمبر 182 پر فرماتے ہیں: کامل فقراء نے عشق و محبت کے ذریعے ہی اپنے آپ کو کمال کے مرتبہ پر پہنچایا ہے، اور ان کا سینہ تجلیات انوار سے مالا مال ہو گیا ہے، کیونکہ صاحب عشق و محبت کے دل پر ہزاروں اسرار نازل ہوتے ہیں۔ عشق کی حامل ہستیوں کی سوچ، فکر، چاہت، محبت اور ان کے عشق کا رخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذات باری تعالیٰ کی جانب ہی مرکوز رہتا ہے۔ وہ اس عارضی دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا اور موجودات دنیا کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ان سے نفرت کرتی ہیں۔ اس ضمن میں سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید صفحہ نمبر 225 پر فرماتے ہیں: دنیا جو دو روزہ محل و مکان ہے، راہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بمنزلہ مٹی کے ڈھیلے کے ہیں۔ جس نے عشق کا آب حیات پیا ہے، وہ اس ڈھیلے سے استنجا کرتا ہے۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کے مطابق جو طالب مطلب پرست ہو، وہ مکمل طور پر لافزن ہوتا ہے۔ اس لیے عشق کی طلب کرنے والے کو ہر قسم کے حرص و ہوس سے مبرہ ہونا چاہیے، کیونکہ حرص و لالچ، حسد، تکبر کو دل میں بسانے والے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ طالب عشق کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلاں صفحہ نمبر 206 پر فرماتے ہیں: طالب ہونا بھی آسان کام نہیں ہے، چنانچہ طالب کو صاحب نفس فنا، روح بقا، با ادب و با حیا، فنا فی اللہ تعالی با خدا ہونا چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلاں صفحہ نمبر 150 پر فرماتے ہیں: اہل نفس خود پرست اور اہل ہوا و ہوس
کو ہرگز خدائے حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، جن کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں عشق کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ قارئین کو عشق کی شروعات، عشق کی اہمیت، اس کے مقام، منزلت، ضروریات و شرائط کے ساتھ ساتھ عاشقان کی کیفیت کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ عشق حقیقی میں غرق طالبان حق کی کیفیت یوں بیان فرماتے ہیں نور الہدیٰ کلاس صفحہ نمبر 206 پر، فقراء اللہ کے عشق سے ہمیشہ بے قرار اور بے اطمینان رہتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوائے موت کے ان کو کبھی تسکین نہیں ملے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں صفحہ نمبر 184 پر یوں فرماتے ہیں، واصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہی کافی ہے، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے عشق میں مست رہتے ہیں۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب دل قارئین کو عشق کے میدان میں آنے کے لیے دعوت عام دیتے ہیں تاکہ وہ عارضی اور ختم ہونے والی دنیا میں اپنا سب کچھ لٹا نہ دے اور ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ رہنے والے جہان کی جانب قدم بڑھائیں۔ عین الفقر صفحہ نمبر 114، 129 اور 137 پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کے میدان میں آ اور اپنے محبوب پر اپنی جان خوشی سے فدا کر دے تاکہ تجھے ہر وقت ایک نئی زندگی، نئی جان عطا ہو۔ اے باہو، اگرچہ عشق حق کی چھت بہت بلند ہے مگر اس میں اللہ ہے، مگر اس میں اللہ ذات اس کی سیڑھی ہے جو صاحب تصور کو ہر مکان بے نشان اور لا مکان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تک ضرور پہنچاتی ہے۔ جن عاشقوں نے وصل حاصل کر لیا وہ مرتے نہیں بلکہ بقا باللہ ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عشق کا مقام و مرتبہ انتہائی اعلیٰ و رفیع ہے۔ اس مقام تک پہنچنا عام لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے جن ہستیوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں انہیں ہی عشق کبریا نصیب ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ روی شریف صفحہ نمبر 9 پر فرماتے ہیں، بارگاہ کبریا سے مجھے خطاب ہوا کہ تو ہمارا عاشق ہے۔ اس فقیر نے عرض کیا کہ اس عاجز کو حضرت کبریا کے عشق کی توفیق نہیں ہے۔ پھر حکم ہوا کہ تو ہمارا معشوق ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو ذات باری تعالیٰ کے معشوق ہونے کا شرف و مقام حاصل ہے۔ اس لیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلاس صفحہ نمبر 117 اور 118 پر فرماتے ہیں، کل و جز ہر ایک چیز اور مرتبہ میری نظر میں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنے والا ناظر ہوں اور میں ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مجلس پاک میں حاضر رہتا ہوں۔ اے طالب، جلدی آ اور مجھ سے اپنا مطلب طلب کر، میں تجھے اپنی ایک ہی نظر کرم سے ایک لحظہ میں روشن ضمیر کر دوں گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نئی کتاب کے ساتھ، قرب دیدار کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔